حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا۔ ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا تھا کہ جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے مہمان بن کر اترے تھے اور قوم ان نوجوان اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن قوم اس پر بھی نہ مانی، اور اس وقت کی شریعت میں زن مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا۔ پس اس پر بھی اس قوم کافر نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور وہ قوم کے لوگ بولے، تو جانتا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اے قوم، مجھ میں طاقت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے، اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا، میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کی شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں، اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا، اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ کا حکم ہو، کیونکہ آج کی شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط، صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا آنکھ ناک منہ ان کے یکساں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وقت بالکل صبح کا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کو ان کے کردار کی سزا دے۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک نہ منہ لگے۔ واویلا کرنے اور اسی غصے میں بولے کہ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان پر برے فعلوں سے توبہ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر ان فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی
کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل و عیال کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے یہیں چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا، اور گہوارے بھی بچوں کے لغزش میں آئے۔ پھر اس طرح ہوا میں اڑا دیا، اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی۔ پھر اس کفار قوم کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حال دیکھ کر تاسف و زاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت کچھ خراب ہو چکا تھا۔ ہر شخص کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا تھا اور توق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ظالموں سے دور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ تو وہ بولے، ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ میں ٹھکانہ ہے۔ حشر کے دن حساب سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔